اللهم قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال علي بن الحسين علیہ السلام. عزیزان گرامی، چوتھے امام کا ارشاد ہے اور یہ بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے، اور معانی الاخبار میں ایک بہت لمبی حدیث ہے جس میں امام نے گناہوں کے اثرات کے بارے میں بتایا کہ انسان کا کون سا گناہ کون سا اثر رکھتا ہے. آج شب جمعہ ہے اور آپ جانتے ہیں جب ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں تو امام علی علیہ السلام نے یہ جملہ دعائے کمیل میں ارشاد فرمایا: اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میرے اوپر بلا نازل ہونے کا سبب ہے. آپ دیکھیں آج دنیا میں جب ہم بلاؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بڑے سکون میں ساری زندگی کے امور اس کے بیلنس ہوں، صحیح چل رہے ہوں، اور اچانک پورے کا پورا گھر برباد ہو گیا. آپ کیا کہیں گے؟ یہ بلا نہیں ہے؟ یہ یقیناً بلا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے جہاں سارے انسانوں کا کاروبار چل رہا ہو اور اچانک سارے کاروبار ٹھپ، آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً آپ کو کہنا پڑے گا، مجھے کہنا پڑے گا یہ بلائیں ہیں. تو امام علی علیہ السلام نے دعائے کمیل میں کمیل سے یہ تو ارشاد فرمایا کہ بہت ساری گناہ ایسے ہیں جن سے انسانوں کے اوپر بلائیں نازل ہوتی ہیں، لیکن امام نے اس جو ہے دعا میں یہ نہیں بتایا کون سی دعا، کون سا گناہ جو ہے بلا نازل ہونے کا سبب بنتا ہے. لیکن یہی چیز ان کے پوتے نے چوتھے امام نے ارشاد. اور بھی میں نے کہا 3-4 پیج کی حدیث ہے، تو میں آج خالی آپ کو چونکہ بہت مناسبت رکھتا ہے تو ہم اس حدیث کا ایک ٹکڑا، ایک فراز آپ کو سناتے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ امام کیا فرماتے ہیں. امام نے فرمایا اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میرے اوپر بلائیں نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں. اچھا، ایک جگہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ بلائیں مومن کے لیے اس طرح، مومن کے لیے خاص طور سے جتنا بڑا مومن ہوگا اتنا ہی، امام نے فرمایا اتنی بلائیں نازل ہوتی ہیں. حتیٰ یہاں تک فرمایا کہ اس طرح مثال دے کے سمجھایا امام نے کہ اگر بہت بڑا پہاڑ تو جتنا بڑا پہاڑ ہوگا اس پہاڑ سے اگر پانی آئے گا
تو اتنی ہی تیزی کی سے آئے گا. اگر چھوٹا پہاڑ ہے تو اس میں تیزی نہیں آئے گی. لیکن پہاڑ اگر بڑا ہے تو جتنا بڑا ہوگا, شاید امام بنانا چاہتے ہیں جتنا معرفت زیادہ ہوگی, جتنا مومن کا مرتبہ بڑا ہوگا, اتنے ہی اس کے اوپر بلائیں نازل. لیکن امام نے وہی حل بتایا, فرمایا اس طرح پہاڑ, جس طرح پہاڑ سے پانی آتا ہے نیچے, اسی طرح اللہ کی طرف سے انسانوں کے اوپر بلائیں نازل ہوتی ہیں. لیکن امام نے فرمایا چونکہ بلائیں نازل ہوتی ہیں, اسی لیے بلاؤں کے نازل ہونے سے پہلے میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں, مناجات کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں, تاکہ وہ بلائیں میرے اوپر نہ آنے پائیں جو میرے پیروں میں لرزش پیدا کر دے, جو میرے وجود کو ہلا کے رکھ دے, جو میرے ایمان کو کمزور کر دے. آج مثلا ایک مثال میں دیتا ہوں, دیکھیے جب انسان آتا ہے تو کیسے, ایران میں کسی نے ایک سوال کیا کہ آخر مولا امام زمان کا یہ زمانہ ہے, ہم کہتے ہیں یا صاحب الزمان. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ جو زمانہ ہے اس میں ولایت اور امامت آقا کی ہے نا, وہ حجت الہی. تو کسی نے پوچھا کہ کیا کرونا معاذ اللہ امام کو لگ سکتا ہے, کیا امام کو اوپر بھی یہ مرض لگ سکتا ہے کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں کیوں نہیں, امام بھی تو اسی کائنات میں رہتے ہیں, اور جب امام کائنات میں رہتے ہیں اور یہ قانون ان کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے کہ اسی دنیا میں, تو امام کے اوپر بھی قانون لگ سکتا ہے. لیکن شاید انہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان کیا سوچا انہوں نے, لیکن جب میں اپنے دل سے پوچھتا ہوں مولا ہمارے مولا کو کرونا لگ سکتا ہے, تو یہ سوال اور اس کا جواب یہ ہے کہ جو امام جو ہے, جو امام ہو, جو حجت خدا ہوتا ہے, جس کے جو ذمہ دار ہوتا ہے کائنات کا, وہ جو ہے بلائیں, آج ہم بڑی آسانی سے اس بات کو کہہ سکتے کہ میں اور آپ, ہمیں کرونا کیوں لگتا ہے؟ آج یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ بات خود ہمیں بتاتی ہے. لاک ڈاؤن بتاتا ہے کیا؟ اس لیے لگتا ہے کہ ہم اس کے وائرس کو دیکھ نہیں سکتے, وہ اتنا چھوٹا وائرس ہے, ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن کیا امام نہیں دیکھ سکتا؟ سوال یہ ہے کہ کیا امام نہیں دیکھ سکتا؟ امام تو وہ دیکھ سکتا ہے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. تو ٹھیک ہے کہ بلا اسی کائنات میں امام رہتا ہے, لیکن امام کی آنکھیں تو وہ دیکھ سکتی ہیں جو کائنات کا کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. تو اس کے لیے, اسی لیے بے شک امام اس قانون دنیا میں رہتا ہے, لیکن وہ قانون پر حکمراں ہے, قانون اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا ہے, ورنہ امام بوڑھے ہو جاتے تھے. ایک صلوات پڑھی ہے محمد والے محمد. اور دوسری بات یہ, جس کو اللہ نے مسیحا کہنا غلط ہے, جس کو ہر درد کی دوا بنایا ہو, اگر وہ اپنا علاج نہ کر سکے معاذ اللہ, تو امام مسیحا کیسا؟ تو میرے بھائی یہ کہنا غلط ہے کہ امام کو بھی معاذ اللہ کرونا ہو سکتا ہے. یہ جاہل لوگوں کی بات ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ مردے کو زندہ کر دے, اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ایک بار کسی بھی دنیا کے مریض کے اوپر ہاتھ پھرا دے, وہ ہاتھ پھرانا تو بڑی دور کی بات ہے, ایک بار اس کو دیکھ لے اس نیت سے تو اس کو شفا مل جائے گی. تو اس کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے. اچھا, میں نے اس بات کو کہا ہے کہ اب دھیرے دھیرے واٹس ایپ پہ آ رہا ہے, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, اس کو کہنا بالکل صحیح نہیں ہے. تو اب میں دور نہ چلا جاؤں, میں اپنی بات کی طرف پلٹ آؤں کہ جب بلا آتی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں سبب گناہ ہوتا ہے, اور امام تو معصوم ہے. تو آپ ایک طرف کہہ رہے ہو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام کے اوپر بلا نہیں آتی ہے. دیکھیے امام علیہ السلام خود فرماتے ہیں میں بلاؤں کے لیے, بلا کا ایک معنی کیا ہے؟ بلا قرآن میں کہا ہے بلان حسنا, کچھ بلائیں اچھی ہوتی ہیں,
اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو فرمایا بلا جو ہے اماموں کو جو آتی ہے، ان کے نبیوں کو جو آتی ہے، ان کے درجات کو بلند کرتی ہے، تو وہ اس طرح کی بلا نہیں ہوتی جو ہمارے لیے ہوتی ہے، ان کے لیے بلا ایک الگ طرح کی ہوتی ہے، تو وہ ایک بالکل مسئلہ الگ ہے۔ اب میں آ جاؤں، بہت دور نہ جاؤں، میں نے کہا کہ کون سے گناہ، تو پہلی چیز جو امام نے بتائی ہے ترک اغاثت الملحوف، ترک اغاثت الملحوف، اس میں کوئی فریاد کر رہا ہو، کوئی دبا کچلا ہوا انسان ہو، کوئی ایسا انسان ہو جو ستم دیدہ ہے، ٹھیک ہے، بلاؤں کا مارا ہے، آفتوں کا مارا ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے اور آپ نظریں چرا کر چلے جائیں۔ آج ہم جا رہے تھے نا بمبئی میں، ایک چیز میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ بھی ہے، وہ کیا ہے، اگر کوئی غریب، اگر کوئی کمزور، اگر کوئی دنیا کا ستایا ہوا کسی امیر کو بلاتا ہے تو امیر کوشش کرتا ہے کہ میں اپنا دامن بچا کر بھاگ جاؤں، اور امام کیا فرماتے ہیں، اگر کوئی بھاگے گا، اگر کوئی اس طرح بھاگنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے اوپر ایسی بلا ڈالوں گا کہ تم بھاگنا بھی چاہو گے تو بھاگ نہیں سکو۔ آپ دیکھیے، یہ ہے اللہ کا فلسفہ، یہ امام چوتھے امام فرماتے ہیں ترک اغاثت۔ اب میں ایک مثال لیتا ہوں جو ہمارے اور روایتوں میں پائی جاتی ہے، آپ دیکھیے بہت انٹرسٹنگ مثال ہے، اور وہ بھی بڑے قریبی رشتہ دار کی۔ ایک باپ بیٹے کو لے کر آیا، بیٹے کو لے کر آیا اور اللہ کے رسول سے شکایت کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں بڑا غریب ہوں اور میرا بیٹا بہت امیر، لیکن یہ امیر ہونے کے باوجود میری پریشانیوں کی طرف کبھی توجہ نہیں کرتا۔ اے اللہ کے رسول، میں باپ ہوں اس کا، اور یہ میرا بیٹا، اس کا بزنس ہے، وہ بھی کئی طرح کا بزنس ہے، باغ ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، دوسرے ہیں، غلام ہیں، اور یہ بہت اس کے ہاتھ کھلے ہوئے، لیکن اپنے باپ کی بھی مدد کرنے سے بھاگتا ہے۔ تو آپ دیکھو اللہ کا رسول کیسی نرمی، چونکہ ان کے دل میں رحمت پائی جاتی تھی، اس لیے فرمایا رسول اللہ نے اس کو بولا کہ بھائی کیا بات ہے بھائی، تم اپنے باپ کا خیال نہیں رکھو، اچھا ایسا کرتے ہیں 1 مہینے کا میں خرچ دیتا ہوں، 1 مہینے کا تم دے دو، اور اچھا تم سے شروع نہیں کرتا ہوں، میں اس مہینے کا دیتا ہوں۔ اب دیکھو ایک کتنی خدا اللہ کے رسول کیسا چاہتا تھا کہ میں اس مہینے کا دیتا ہوں اور تم اگلے مہینے کا دینا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے پیسے لیے باپ کو، کہا جاؤ اس مہینے کا خرچ میں نے دے دیا، اگلے مہینے تمہارا بیٹا دے گا۔ دوسرا جب مہینہ آیا تو اللہ کے رسول کے پاس پھر باپ آیا، اس سے کہا اللہ کے رسول، اس نے آپ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ ہاں میں دوں گا آپ کا خرچہ، لیکن دوسرا مہینہ آیا تو میں کہہ رہا نہیں، میں آپ کو نہیں دوں گا۔ اب اللہ کا رسول آپ دیکھیے، ایک عجیب بات کہا ہوا، یہ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ، مومن کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے، یہ مومن کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے۔ فرمایا بہت جلد ایسا ہوگا کہ وہ بھیک مانگتا ہوا نظر آئے گا، بہت جلد ایسا ہوگا۔ اور عجیب یہ ہے کہ تاریخ نے لکھا، چند سال نہیں گزرے، اس کی بھیڑ، ایک بیماری آئی، سب کے سب بھیڑ بکریاں مر گئیں، اس کا باغ جل کے خاک ہو گیا، اور وہ کسی کے سامنے بھیک مانگتا ہے نا بلائے عمومی۔ اللہ کا یہ تاریخی واقعہ ہے۔ آج ہم اسی سورہ یوسف میں پڑھتے ہیں، حدیثوں میں ہمارے پاس یہ جملہ ہے کہ جناب یعقوب کے پاس بھیڑ ذبح کر کے پورا فیملی گوشت کھا رہا تھا، اور ایک فقیر نے آواز دی، یا آل یعقوب، ہم بھوکے ہیں،
ہمیں کھانا کھلا دو، تمہارے پاس جو بچا ہے ہمیں تھوڑا سا دے دو. تو ان کا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں دوں گا نہیں، انہوں نے توجہ نہیں دی، دھیان نہیں دیا. کہتے وہی رات تھی جس رات میں جناب یوسف نے یہ دیکھا، خواب دیکھا کہ میرے 11 بھائی اور سورج اور چاند مجھ پر میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. اور دوسرے دن کیا ہوگا؟ یوسف غائب ہو گئے. کتنے سال؟ 36 سال. اچھا یعقوب نبی تھے، ہماری آپ کی طرح نہیں تھے. جب ان کے بچوں نے آ کے بتایا کہ وہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے تو جناب یعقوب نے بھیڑیوں کو بلایا، اے بھیڑیوں ادھر آؤ. بھیڑیاں آئیں، ہمارے بچے کو کھا لیا. اسے پلٹ کے بھیڑیے نے کہا ہم نبی خدا کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتے. اب تو پتہ چل گیا نا زندہ ہے. لیکن کتنے سال روئے؟ 36 سال. یہ ہے بلا. تو آج یہ جو ہم پر بلا آئی ہے، اب ہمیں موقع ہے کہ ہم سوچیں کہیں ایسا تو نہیں کسی فریاد کرنے والے کی فریاد کی آہ پوری دنیا کو لگ گئی. میں نے ایک جگہ دیکھا، آپ دیکھیے یہ تاریخ ہے. تاریخ ہمیشہ لیسنز دیتی ہے، سبق سکھاتی ہے. تاریخ کا کچھ مطلب نہیں ہوتا سوائے یہ کہ آپ اس تاریخ سے سیکھیے. کیا سیکھیے؟ یہ سیکھیے کہ میں اور آپ جو پچھلے لوگوں نے، ماضی کے لوگوں نے غلطی کی ہے، ہم نہ کریں. اور اگر ہم نے کیا تو پھر ہم نے ماضی کے لوگوں سے سیکھا. ماضی کے لوگوں میں جو خرابیاں تھیں وہ یہی تھی. جب اسلام آیا تو اس نے اس چیز کو دفن کر دیا. اور نتیجہ کیا ہوا؟ جتنے کمزور لوگ تھے وہ دھیرے دھیرے اللہ کے رسول کے زمانے میں آیا، ترقی کیا انہوں نے. آپ انصار کی ایک بار سیرت پڑھ دو. انصار نے اپنا آدھا گھر، اپنی آدھی پراپرٹی بانٹ کے دے دی مسلمانوں کو جو مکے سے آئے تھے. کوئی آج اتنا میرے اور آپ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ اگر کوئی غریب آئے اور کہے کہ ہم غریب ہیں، لاؤ آدھی جائیداد ہمیں بانٹ کے دے دو، تو ہم تو اللہ کا پیسہ دینے کو تیار ہیں، اپنی جائیداد کیا دیں گے. لیکن یہ ہمیں سکھاتا ہے کیا کہ ہم تھوڑا ہی صحیح اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو اس مدد کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کریں. یہ بات یاد رکھیں. اسی لیے ایک اور حدیث اس کے برخلاف ہے. جمعہ جب آتا تھا تو امام ابو خالد کابلی جو ہے، اس حدیث کے راوی ابو خالد کابلی ہے. ظاہراً میں نے یہ دیکھا کہ ابو حمزہ سمالی چوتھے امام کے پاس آئے تو اس زمانے میں چوتھے امام کی کھجور کی باغ تیار تھی. تو امام نے غلاموں کو بلایا جمعہ کے دن، رات کو کھجور نہیں توڑنا، رات کو کھجور نہیں توڑنا. تو پوچھا کیوں مولا؟ رات کو تو بہت آسانی سے ہم ٹھنڈے ٹھنڈے میں توڑ سکیں گے اور کوئی ہمیں پریشان کرنے والا ہوگا نہیں ہوگا، کوئی مانگنے بھی نہیں آئے گا. امام نے کہا یہی تو میں چاہتا ہوں تمہیں بتانا. رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ پھل توڑنا ہو تو دن میں توڑو تاکہ کھانے والے لوگ تمہارے پاس آئیں، تم اکیلے ہی نہ کھا لو. تو اب یہ جو ابو حمزہ سمالی تھے انہیں کہا مولا اتنے سارے لوگ آ جائیں گے، آپ کیا سمجھتے سب فقیر ہیں؟ امام نے کہا میں جانتا ہوں سب فقیر نہیں ہیں، سارے حقدار نہیں ہیں، لیکن میں ایک دوسری بات کو ذہن میں رکھ کے یہ کام کرتا ہوں. پوچھا کیا؟ فرمایا آج مجھے اللہ نے دیا میں کسی کو دے سکتا ہوں، اللہ کل مجھے ویسا بنا دے تو میں اس ڈر سے کہ مجھے اللہ ان کی طرح نہ بنا دے، میں اللہ کی راہ میں اتنا دوں گا تاکہ اللہ کی نعمتیں مجھ پر نازل ہوتی ہیں. یہ فلسفہ. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم اگر کسی کی مدد، کوئی ضروری نہیں کمرشل ہو، ہم پیسے سے مدد کر سکتے ہو. ایک سپورٹ کئی طرح کا ہوتا ہے. آپ غریب کے ساتھ خالی کھڑے رہیے، کوئی اتنا کافی ہے. کبھی کبھی آپ ایک کسی کو مریض
اس کو ڈاکٹر کو دکھا دیا، یہی کافی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر یہ کام چھوڑ دیا تو بلا کے لیے تیار رہے. بہت لمبی بات نہ ہو جائے، میں آنا چاہتا ہوں، ورنہ بہت سارے واقعات ہیں اس کے لیے آپ اور ہم ذکر کر سکتے. دوسری چیز جو ہم نے فرمایا ترک اعانت مظلوم، ایک مظلوم کی مدد کو چھوڑ دینا، مدد نہ کرنا کسی مظلوم کی. دیکھیے آج جو ہے، پہلے والے میں کیا تھا؟ درد کا مارا ہے، دنیا کا ستایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو چیز اب جو امام ذکر کر کے ہیں ترک اعانت مظلوم، ایک مظلوم کی مدد کو چھوڑ دینا، اس میں اور اس میں ایک بنیادی فرق ہے. جانتے ہیں کیا فرق ہے؟ وہ بہت بڑا فرق نہیں ہے، لیکن ایک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلی چیز میں آبرو انسان کی، مال، عزت آتی ہے، اور اس میں کیا ہے؟ اس میں ایسا نہیں ہے، بس حق و باطل کی لڑائی. میں آپ کو تاریخی مثال لا کے دیتا ہوں. تاریخ نے لکھا ہے کہ جب امام حسین کوفے کی طرف جا رہے تھے نا، تو ایک عمر ابن قیس اور ایک امام کا چچا زاد بھائی، امام کے بہت سارے چچا زاد بھائی تھے، تو چچا زاد بھائی کوفے کے راستے میں ملے. وہ دونوں ملے اور امام سے آ کر ملے. انہوں نے کہا کہ بہت حالات خراب ہے، آپ کہاں نکل رہے ہیں اور ایسا. تو امام نے فرمایا حق کے لیے آپ کو نکلنا ہوگا. ظالم آپ کے اوپر ظلم کرنا چاہتا ہے تو آپ کو حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو ظالم کی جرت بڑھ جائے گی. پھر امام نے فرمایا تم دونوں میری مدد کرو، آؤ ہم ظالم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ اپنے اس میں سے عمر ابن قیس نے کہا مولا میرے بہت سارے بچے ہیں، بہت بڑی فیملی ہے، اس کو کون سنبھالے گا، میرے پاس دوسروں کی امانتیں ہیں، تو میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہوں. آپ دیکھو مولا. اور جو ان کا چچا زاد بھائی تھا، سیم اسی طرح اس نے یہ بات کہی کہ میں آپ کی مدد نہیں کروں گا. کیوں؟ میری فیملی بہت بڑی ہے، میرے بچے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ بچے آپ کے ہیں، فیملی بڑی ہے، لیکن آپ بھول گئے کہ فیملی کی دیکھنے والا آپ نہیں ہے، خدا ہے. چلانے والا کون ہے؟ خدا ہے، تم نہیں ہو. ایک مثال یہ ہے. کون سوتیلے بھائی کربلا میں جو امام حسین کی نصرت کرنے کے لیے آنے والے تھے، وہ نہیں آئے. ایک اور آپ دیکھیں، تاریخ میں لکھا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ نام اس کا ہرسمہ ابن سلیم تھا. وہ جو ہرسمہ کربلا میں امام حسین سے ملنے آیا. کہاں؟ کربلا میں. جب آیا تو امام حسین نے پوچھا، بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ ہرسمہ نے کہا کہ سلام کیا، آیا امام کے پاس. اس نے کہا کہ آقا آپ کو پتہ ہے 23 سال پہلے میں اسی سرزمین پر کھڑا تھا جب آپ کے بابا اور ہم جنگ صفین سے پلٹ کر آ رہے تھے. آپ کے بابا نے یہاں کی خاک اٹھائی، سونگھی، اور پھر عجب جملہ فرمایا اس سرزمین سے مجھے اپنے حسین کی خون کی بو آتی ہے. اور اے ہرسمہ، تم جانتے ہو تمہارے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ اسی سرزمین سے بہترین کائنات کے وہ فرزند کو قتل کر دیا جائے گا جن سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا، اور یہ خوش نصیبی ہوگی کہ ان کے شہید ہونے سے یہ ٹکڑا جنت میں اٹھا لیا جائے گا. اس کے بعد جانتے ہیں امام نے کیا فرمایا کہ ہرسمہ تم جانتے ہو نا کہ ہاں ہم وہ ہیں جن کے لیے امام نے تم سے کہا تھا کہ ایسے لوگ ہوں گے، ایسے کربلا میں شہید ہوں گے، میرا بیٹا ہے. ہاں کہا تھا نا؟ کہا ہاں مولا. کہا اب میں تم سے کہہ رہا ہوں آؤ میری مدد کرو. میں نے تمہیں بلایا نہیں ہے کربلا میں،
میں نے تمہیں یہاں دعوت نہیں دی کہ آؤ مدد کرو، لیکن اب تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم یہاں آئے ہو میرے پاس تو آؤ میری مدد کرو۔ کرو گے مدد؟ جیسے ہی کہا کرو گے مدد، عجب جملہ ہے طارق کا، اسے فرزند رسول مجھے معاف فرمائیے، میں آپ کی نصرت نہیں کر سکتا ہوں۔ امام نے بڑا عجب جملہ فرمایا ہر سما، اے ہر سما جلدی سے کربلا سے نکل جاؤ، کربلا سے دور ہو جاؤ۔ پوچھا کیوں آقا؟ کہا اس لیے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد کربلا میں جو ہوگا اور حل من ناصر ینصرنی کی آواز سنے گا اور اس نے میری نصرت نہیں کی، اس پر عذاب نازل ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے، اب آپ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف آواز استغاثہ کون بلند کر رہا ہے؟ امام بلند کر رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ حل من مغیث یغیثو، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہماری فریاد کو آئے؟ حل من ذاب یذب عن اہل البیت، ہے کوئی جو اہل بیت کا دفاع کرے؟ تاریخ نے بڑا عجب جملہ لکھا ہے، جیسے ہی صدائے استغاثہ بلند ہوئی، امام نے کئی بار صدائے استغاثہ بلند کی، لیکن ایک بار جب بلند کی تو خیموں سے رونے کی آواز آئی۔ آقا گھوڑے پر بیٹھ کر جلدی سے خیمے کے پاس آئے، آواز دیا بہن حسین زندہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بھیا تمہاری صدائے استغاثہ نے ایسی بے چینی پیدا کر دی خیموں میں، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے۔ بھیا ہم نہیں جانتے ہیں کہ یہ کون سے آپ کے آواز میں ڈر تھا کہ اس طرح بے چینی پیدا کر دی۔ آواز تاریخ نے لکھا ہے، ایک بار فرمایا لاؤ میرے اصغر کو مجھے دے دو، میرا بے زبان مجھے بلا رہا ہے۔ بابا کیا مدینے سے مجھے اسی لیے لائے تھے؟ ارباب عزا حسین نے اس چشماہے کو اپنے آغوش میں لیا۔ تاریخ کا کون سا جملہ ہے، تاریخ کا جملہ کیسے آپ کے سامنے نقل کر سکتا ہوں؟ یہ کیوں کر کہوں حسین نے اس چشماہے کو بلایا، آواز دیا لاؤ بہن میرا چشماہا مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ بہن نے لا کر دے دیا۔ لیکن مقتل کا بڑا عجب جملہ ہے، جب امام نے آغوش میں لیا اور خیمے سے جا رہے تھے، میدان میں سدھار رہے تھے، تو ایک بار دکھیانی ماں پہ نظر پڑی تو پوچھا، ماں نے پوچھ لیا بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ شاید ارباب عزا میں نے مقتل کا یہ جملہ نہیں دیکھا، لیکن ماں کی آواز ہے، ماں کے دل کی آواز ہے۔ جب جا رہے تھے تو اس کے پوچھا، یہ دل کی آواز رہی ہوگی کہ پوچھا، ایک بار حسین نے بڑا عجب جواب دیا، کہا رباب تمہارا بچہ پیروں پہ چلنے کے قابل نہیں ہے، اب تک جو گیا ہے وہ میدان کارزار میں یزیدیوں سے لڑنے گیا ہے، تمہارا بچہ تو لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ رباب لاؤ میں تمہارے بچے کو پانی پلا لاؤں۔ ارباب عزا یہ کہہ کر حسین اس کو لے کر چلے، لیکن آپ اندازہ کریں تھوڑی دیر کے بعد جب آواز استغاثہ پہ ایک بار آواز امام نے دیا، رباب اپنے بچے کو لے کر جاؤ، رباب اپنے بچے کو لے جاؤ، مقتل کا جملہ ہے۔ یہ سن کر سکینہ دوڑتی ہوئی خیمے پہ آ گئی، باپ کو سامنے دیکھا، عجب سوال کیا، بابا ارے میں بھی تو کئی دن کی پیاسی تھی، آپ بھیا کو پانی پلا لائے اور میں پیاسی رہ گئی۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا اور پلٹ کر دیکھا تو ایک ماں کی آواز آئی، اے میرے لال مجھے پتا نہیں تھا کربلا میں تمہارے جیسے بچوں کو بھی ذبح کر دیا جاتا ہے۔ ہائے تمہارے اصغر، ہائے اصغر تمہاری مظلومی کو سلام۔ ارباب عزا ارے یہ کہنا تھا، ماں نے بچے کو لیا، منہ پہ منہ رکھا، وہ گریہ ہی کر رہی تھی، حسین لے کر چلے، لیکن ایک جملہ کہہ کے مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں، حسین لے کر چلے، قبر بنا دیا، پھر میدان میں
آیا، میدان میں آئے، امام کو سکون ہو گیا ہوگا میرا اصغر قبر پا گیا، لیکن ہائے رے بے کسی، ارے صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک ماں نے وہ منظر دیکھا کہ ایک بڑے بڑے نیزے کو کربلا کی زمین میں چبوہا جا رہا ہے، زمین میں دھسایا جا رہا ہے، اور ایک بار ننھے سے گلے پر، ارے پھر یہ کند خنجر چلا، اب اس سر کو نیزے پہ بلند کیا گیا، ماں نے تڑپ کر آواز دیا، اے میرے لال، ارے کربلا میں تو ایسا مجاہد ہے جس کو کربلا میں 2 بار ذبح کیا گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ، شب جمعہ ہے اور ہم سب اے اللہ تیرے کمزور بندے، اے اللہ آفت و بلایات میں گرفتار ہے، اے اللہ ہم سب کی مصیبتوں اور آفات کو دور فرما، اے اللہ اس موذی مرض سے تمام مومنین کی حفاظت فرما، اے اللہ شب جمعہ پر ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اے اللہ اس دنیا میں ہمیں نور آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما، شیعان علی جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، میرے معبود جہاں جہاں بھی مومنین ظالموں کے نرغے میں، اے اللہ انہیں ظلم سے نجات عطا فرما، اور اے اللہ مجاہدین اسلام کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، امام زمان اور اے اللہ امام زمان کے ہمیں ناصرین میں قرار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔